علم اور علماء کے سلسلے میں جب کہتا ہوں اور بھی لمبی چلی جائے کیونکہ ہم اسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی دیکھے ہوئے حالات ہیں، اس لیے اے لوگوں آپ کے لیے ہماری یہ بات ہے، اماموں کی علماء کی قدر کرو، ان کو اس طرح ہونے کیوں دیا جاتا کہ آپ کے یہ گھروں کی طرف نظر کریں یا آپ کے جیب کی طرف نظر کریں، اتنا خوشحال رکھ دیا جاتا۔ ارے دوسری قوموں کو دیکھا ہے، ان کے اپنے اپنے قائدین کو، ان کے پنڈتوں کو، ان کے گروؤں کو وہ کس طرح سے رکھتے ہیں، وہ پیر زمین پر رکھنے نہیں دیتے۔ اور تم ہو کہ امام اگر سائیکل بھی لے لیا تو اوپر سے نیچے نظر، بائک لے لیا تو اس پر نظر، کار میں آ گیا تو وہ خود ہی بیکار ہو گیا۔ وہ کہاں سے آگے مولانا کے پاس پیسے، کہاں سے آ گئے؟ انکم ٹیکس کو فکر نہیں، محلے کو فکر نہیں، ایڈی کو فکر نہیں ہے، لیکن ان کو فکر کیوں؟ عالم دین کو ہمیشہ ایسا سمجھو کہ وہ تمہارے سب سے بہتر ہے۔ دو باتیں کہہ کر ختم کرتا ہوں، اس میں اپنا بھی ایک خلاصہ دے کر چلا رہا۔ مسجد جب بناتے ہو تو کیا ویسی ہی مسجد بناتے ہو جیسا تمہارا گھر ہوتا ہے؟ مینار بھی لگاتے ہو، اپنے گھروں پہ مینار کیوں نہیں لگاتے؟ اپنے گھر پر گنبد کیوں نہیں لگاتے؟ تم فلیٹ جیسا بھی بنا لو، بنگلہ جیسا بھی بنا لو، مسجد کو جب بناتے ہو تو مینار سے سجاتے ہو، گنبد سے سجاتے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا مسجد ایسی ہونی چاہیے کہ عام گھروں سے الگ لگے، انسانوں کے گھر الگ ہے، اللہ کا گھر الگ ہے۔ یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، تم مقتدی ہو، امام کو ایسا رکھو کہ وہ مقتدی نہ لگے، وہ اتنا ممتاز لگے کہ دور سے پہچانا جائے کہ امام ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ ہم اتنی شیروانیوں کیوں پہنتے ہیں۔ شیروانی کہاں سے آئی، وہ شیروانی کہاں سے آئی، یہ علماء کیسے پہنتے ہیں، اتنے مہنگے کپڑے کہاں سے ہیں؟ اسی لیے پہنتے ہیں، اسی لیے پہنتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ عالم دین کو اپنا لباس ایسا رکھنا چاہیے کہ عام لوگوں کی طرح نہ نظر آئے، عام لوگوں کی طرح نظر نہ آئے۔ اور ہم نے دیکھا ہے دنیا کو، ارے وہ مجرا کرنے والوں کے فیشن پر اترانے والے لوگ، ان کے کپڑوں کو دیکھ کر کے احساس کرنے والے لوگ، ارے بڑے برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، وہ ہے یہ ہے، فیشنیبل دنیا کو دیکھ کر میں ہزاروں نوجوانوں کو جانتا ہوں، آج ان فیشنیبل کتوں کو دیکھنے والوں کی نظریں آج پھر گئی۔ الحمدللہ اس فقیر کو دیکھ کر بھی فخر محسوس ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ میرے دکھانے کے لیے نہیں، میری تاریخ معلوم کر لینا، میں بچپن سے پہنتا ہے الحمدللہ۔ ہاں، میرے خرچے کے جو پیسے مجھے مدرسے میں ملتے تھے وہ بھی بچا کر کپڑے خریدتا تھا الحمدللہ، پہلے سے عادت تھی۔ لیکن اس لیے بھی میں نے بتا دیا کہ عالم دین کو جس منصب پر بٹھایا گیا ہے اس منصب کا لباس رکھے۔ ہاں، سادگی ہمارے اندر بھی ہے الحمدللہ، ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہے سادگی، لیکن سادگی کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ اللہ کے لیے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ اللہ کے لیے، اور ہم وہ کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ کے سامنے بھی حاضر ہوں، وہ سادگی پر آئے، میں سلام بھی کروں تو جواب نہیں دو گے، نکل جاؤ، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم اکثر ایسا ہوا ہے ہمارے اپنے بچوں کے سامنے، وہ کھڑے ہیں اور ہم اپنے سادے لباس میں نکل بھی جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اس لیے کہ ان کو دکھانے کے لیے۔ کتنی مرتبہ ایسے ہمارے علاقے میں آٹو میں بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، آٹو والا ہم کو ہی دعوت دے رہا ہے، حضرت آپ کہاں سے آئے ہو؟ دور سے آئے ہو، ایک کام کرو ہماری مسجد میں ہو، ہمارے مفتی صاحب کا بیان سنو۔ ایک بار میں کئی بار ہوا ہے، جبکہ وہ ہمارے مقتدی ہیں، وہ ہمارے مقتدی ہیں، ہم مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، اور کبھی سادے لباس میں آٹو میں بیٹھ کر جا رہے ہو، وہ ہم کو ہی دعوت دیتے ہماری مسجد میں آؤ اور ہمارے مفتی صاحب کا بیان سنو۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، سادگی ضروری ہے، علماء کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، لیکن اللہ کے لیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ لیکن یہ دنیا ہے، الناس باللباس،
इंसानिया लिबास से पहचाने जाते हैं। तो उलमा को आप भी कोशिश करो, इतना मोहतरम रखो, इतना मुअक्कर रखो कि वो अपने इलाके का बादशाह नजर आए, वो अपने इलाके का बादशाह नजर आए, हमारे सब उसके सामने झुके रहे, जो मैं उसका एहतराम हो। ये इसलिए कि सारे वो लोग नहीं जो सादगी की कदर करते हैं। मौलाना साहब आपसे मैं कह रहा हूँ, सारे वैसे लोग नहीं जो सादगी की कदर करते हैं। तुम सादे हो गए, लेकिन ये सादे नहीं है। इनके दिलों के अंदर दुनिया बसी हुई है। ये सारे नापते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरी दुनिया को लगा करके कि वो हीरो ऐसा है, ये कैसा है। तुम तो कंपैरिजन में लगे हुए हो। अरे सादगी की कदर करने वाले जहां है वहां सादगी ही रखो। जहां सादगी को समझने वाले अहले दिल लोग हैं और सादा ही रहे। लेकिन ये दुनियादार, हजरत सुफियान सौरी की बात याद आती है, बड़ा महंगा जुब्बा पहन कर गया है। आपसे लोगों ने कहा आप तसव्वुफ के इमाम हो, इतने कीमती लिबास। आपने कहा मैं दुनिया के कुत्तों के लिए पहनता हूं, ये जो हड्डियों के पीछे पड़ रहे थे उनके लिए। बाकी जब मेरे रब के लिए खड़ा होता हूं तो मैं गुदड़ी वाले पहले वाले पहनता हूं। बस मेरे जुमले आप सबके लिए आज के लिए काफी है। कारी साहिबुल्लाह साहब बड़े सादा दिल थे और सादा मिजाज भी थे, और इसलिए कि उनकी कदर होती है कि यहाँ कदर वाले लोग भी थे, कदर वाले लोग भी थे। इसी बात को समझ में आता है, कदर वाले लोग थे जो 50 साल निकाले नहीं मांग, समझ आ रही? ये कदर करने वाले लोग थे, इसीलिए 50 साल तक इमाम को निकाले नहीं। हाँ, यही काफी है तुम्हारी सर्टिफिकेट के लिए, वरना तो 50 दिन रखना मुश्किल हो जाता है। 50 दिन हमने उन ट्रस्टियों को भी देखा है जो 3 साल में 27 इमाम चेंज करते हैं, क्योंकि उनके मन का तो आता ही नहीं, और आया तो चंद दिन तक का रहता है, बाद में फिर होता नहीं। इसीलिए बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दीन की अमानत उम्मत मुस्तफा तक हमेशा पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, और आप सबको इल्म की, उलमा की, अइम्मा की कदर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि मौला करीम इनके सब के इकबाल बुलंद फरमाए, उलमा को अल्लाह ताला हकीकी नाइबान रसूल बनाए, इनके हर लिहाज से खैर से अल्लाह ताला मदद फरमाए, और खुसूसियत के साथ इस मस्जिद के साबिक इमाम कारी ज़ाहिदुल्लाह साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी खिदमत दीनिया का बेहिसाब में अजर अता फरमाए। सब तआला उनकी हर इमामत के सदक़े उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और उनकी खिदमत करने वाले अहले मोहल्ला ट्रस्टियान जिन्होंने उनकी कदर की, मौला करीम इल्म की कदर करने वालों को तो अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए। अल्लाह इनका भी अजर उलमा के साथ फरमा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।